بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى۔ پیچھے اللہ رب العزت نے کچھ دعاؤں کا ذکر فرمایا کہ جو دعا کرتے ہیں وہ لوگ جو عقل والے ہیں، جو آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی دعاؤں کا اور ان لوگوں کے جذبات کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کی قبولیت کا بھی اعلان فرما دیا، ان لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا بھی اعلان فرما دیا، اور کچھ عام اصول بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر فرما دیا کہ یہ جو جذبات ہیں یا یہ جو دعائیں ہیں اور یہ جو عام اصول ہیں، ان کا تعلق صرف مردوں سے نہیں ہے بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں سے ہے۔ گویا کہ یہ دعائیں جو پیچھے گزری اور یہ جو جذبات پیچھے گزرے، یہ مردوں کے بھی ہونے چاہیے اور عورتوں کے بھی ہونے چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ جو دعائیں قبول کی ہیں تو مردوں کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے یہ دعائیں قبول کر لیں، اور عورتوں کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے دعائیں قبول کر لیں۔ اور آگے بھی اللہ رب العزت نے جو عام اصول بیان فرمائے ہیں نیکی کے اور جنت کے، تو اس کے اندر بھی وہ مرد عورتیں اس میں برابر ہیں، مردوں کے لیے بھی وہی اصول ہیں، عورتوں کے لیے بھی وہی اصول ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن مجید میں عورتوں کا خاص طور پر ذکر نہیں آتا، تو اس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ جو عام اصول ہیں ان عام اصول میں مذکر مؤنث سب برابر ہیں۔ تو فرمایا کہ فاستجاب لهم ربهم، سو اللہ نے قبول کیا، سو ان کے رب نے قبول کیا ان کے واسطے، ربهم ان کے رب نے قبول کیا ان کے واسطے، یہ ساری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اور عام اصول اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے، وہ کیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ بے شک میں ضائع نہیں کروں گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو تم میں سے مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں۔ مذکر مؤنث یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے سہتے ہیں، اس لیے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے لیے جو اصول ہیں وہ عام اصول ہیں۔ کچھ احکامات اور تعلیمات میں تو تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ان لوگوں کی جو اپنی جسمانی خصوصیات ہیں ان کے اعتبار سے، اور اس پر مختلف موقعوں پر قرآن میں بھی بات کی گئی ہے، لیکن جو عام اصول ہیں نیکی کے اور جنت کے،
تو وہ ان میں برابر ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ ان کے بعض سے ہیں، یعنی پیدائش میں بھی یہ ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مثال کے طور پر مرد ہے، جو لڑکی ہے وہ مرد کی بیٹی ہوتی ہے اور عورت کی بھی بیٹی ہوتی ہے، یا مثال کے طور پر ایک عورت ہے اس سے جو بچہ ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات لڑکی بھی ہوتی ہے لڑکا بھی ہوتی ہے، تو اس طرح ان کی پیدائش بھی ایک دوسرے سے ہوتی ہے اور ان کا تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں۔ تو فرمایا بعضکم من بعض، اور یہ جو فرمایا کہ میں ضائع نہیں کروں گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، تو اس کی آگے پھر تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اپنے وطن کو چھوڑا اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور تکلیف دیے گئے میرے راستے میں اور لڑے اور مارے گئے، ضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، اور داخل کروں گا میں ان کو ضرور باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اس عمل کی تفصیل ذکر فرمائی اور اہم عمل ذکر فرمائے، سارے اعمال کو ذکر نہیں فرمایا، اہم اور بنیادی جو عمل ہیں ان کو ذکر فرمایا، بڑے عملوں کو ذکر فرمایا۔ ایک تو ہجرت کو ذکر فرمایا، اور اس ہجرت ہی میں اسی کی تفصیل میں اخرجوا من دیارہم کو ذکر فرمایا، اور اللہ کے راستے میں تکلیف۔ اب اللہ کے راستے میں تکلیف یعنی جہاد میں تکلیف، اور اسی طریقے پر مارے گئے یا لڑے، تو یہ جتنے عمل ہیں اس میں جو ہے یہ مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہجرت ہے تو ہجرت میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، گھروں سے جو نکالے گئے تو مرد بھی نکالے جاتے ہیں عورتیں بھی نکالی جاتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں تکلیف دیا جانا، اللہ کے دین کے لیے تکلیف دیا جانا، یا جہاد میں تکلیف دیا جانا، جہاد میں لڑنا یا مارا جانا۔ تو جہاد میں آپ کو معلوم ہے کہ عام طور سے تو زیادہ تر مرد ہوتے ہیں، لیکن عورتیں بھی اس میں شریک ہوتی تھیں۔ تو فرمایا کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، سو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی یعنی اپنے وطن کو چھوڑا، واخرجوا من دیارہم اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی اور تکلیف دیے گئے میری راہ میں، وقاتلوا اور لڑے، وقتلوا اور مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم تو ضرور دور کر دوں گا میں ان سے ان کی برائیاں۔ جیسے میں نے پیچھے ذکر فرمایا تھا، ذکر کیا تھا کئی مرتبہ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ بڑے اہم عمل ہیں، بڑے نیک کام ہیں، تو ان سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب برائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر جنت کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور جنت کے داخلے کو الگ سے اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے گویا یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ برائیاں بھی میں ان کی دور کر دوں گا ان اعمال کی بدولت، اور ان اعمال کی بدولت ان کو جنت میں بھی داخل کروں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑے عمل ہیں، نیک عمل ہیں، تو نیک عمل کا بدلہ کہاں ملے گا؟ نیک عمل کا بدلہ جنت میں ملے گا، اس لیے فرمایا کہ میں ان کو جنت میں بھی داخل کروں گا۔ فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور داخل کروں گا ان کو باغات میں جن کے نیچے چلتی ہیں نہریں، ثوابا من عند اللہ، بدلہ اللہ کی جانب سے، بدلہ اللہ کے پاس سے۔ ثواب کہتے ہیں بدلے کو، کئی مرتبہ میں اس کی تشریح کر چکا ہوں۔ تو بدلہ اللہ کے پاس سے، آپ اندازہ لگائیے کہ جو بدلہ اللہ کے پاس سے ہوگا تو وہ بدلہ کیسا ہوگا۔
ایک ہوتا ہے بدلہ وہ جو کوئی عام آدمی دے، ایک ہوتا ہے وہ بدلہ جو کوئی بڑا آدمی دے، کوئی بادشاہ دے. تو ایک بدلہ جو اللہ رب العزت دیں تو وہ کیسا بدلہ ہوگا؟ اسی کو فرمایا، اسی کی تفسیر فرمائی واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس ہے اچھا بدلہ، اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے. دوسروں لوگوں کے پاس سے جو بدلہ ملے گا، اس کی دو تشریح ہیں. ایک تشریح تو یہ کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس سے جو بدلہ ملے گا وہ اچھا بدلہ ملے گا. دوسرے لوگوں کے پاس سے جو بدلے ملتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے پاس سے جو بدلہ ملے گا وہ اچھا بدلہ ہوگا. دوسری تشریح یہ کہ ایک تو ہو گیا ثواب من عند اللہ، کہ اللہ کے پاس سے بدلہ، تو اللہ کے پاس سے بدلہ یہ تو ہو گیا جنت کی شکل میں، جنت اللہ کے پاس سے بدلہ. اور ایک ہے واللہ عندہ حسن الثواب، کہ اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے. یعنی ایک تو جنت مل گئی جو کہ اللہ کی جانب سے بدلہ، اور پھر خاص اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہونا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونا، یہ بہترین بدلہ ہے. جیسے فرمایا برضوان من اللہ اکبر، اللہ کی جانب سے رضامندی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضامندی یہ زیادہ بڑی چیز ہے. تو باغات مل گئے جنت کے، یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے بدلہ ہے، لیکن خاص اللہ کے پاس جو بدلہ ہے یعنی اللہ رب العزت کی رضامندی، اللہ رب العزت کا دیدار، یہ زیادہ اچھا بدلہ ہے. تو فرمایا واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے، یہاں پر تاکیدی الفاظ ہیں، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر لوگ تو اس دنیا میں مزے کرتے ہیں، ان کو اچھی اچھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو اس کی حیثیت یہاں پر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں. فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دھوکے میں نہ ڈالے تجھ کو ان لوگوں کا پھرنا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ جو شہروں میں پھرتے ہیں، تو یہ تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے. شہروں میں پھرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، ادھر ادھر ان کے اقتدار ہیں. اور پھر بلاد کا لفظ استعمال کیا، بلاد بلد کی جمع شہر کو کہتے ہیں. تو جو شہروں میں آتا جاتا ہے، جو شہروں میں پھرتا ہے، اچھی حالت کا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی جو اچھی حالت ہے یہ تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے. اور یہ جو فرمایا تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر امت کو سنانا مقصود ہے، کہ امت کو، امت کے ہر فرد کو، اور یا دوسری تفسیر کہ ہر سننے والے کو خطاب ہے، قرآن مجید کے ہر سننے والے کو خطاب ہے، کہ قرآن مجید کے ہر سننے والے کو دھوکے میں نہ ڈالے. کافروں کا پھرنا شہروں میں، متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا. یہ جو شہروں میں پھرتے ہیں اور یہ کچھ کماتے ہیں تو یہ کیا حصہ حاصل کرتے ہیں؟ متاع، ساز و سامان حاصل کرتے ہیں نا، متاع حاصل کرتے ہیں، کچھ کام چلانے کی چیزیں حاصل کرتے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کی کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ قلیل ہے، قلیل تھوڑا ہے. یہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے متاع کا لفظ استعمال کیا. متاع کہتے ہیں گزران کی چیزیں، اسباب، مقصودی چیزیں نہیں ہیں، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے بس کام چلایا جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں دنیا کی، جو یہ لوگ کماتے ہیں، جو یہ لوگ حاصل کرتے ہیں، یہ متاع ہے، بس کچھ فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. قلیل تھوڑا ہے. دنیا کا کتنا بھی ساز و سامان ہو یہ تھوڑا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ پھر انجام کیا ہے؟
ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں، اور ہوتا ہے ایسا کہ دنیا میں کافروں کو کچھ نعمتیں ملتی ہیں، وہ نعمتیں بھی کیا ہیں؟ اصل میں متاع قلیل، کچھ تھوڑا ساز و سامان ہے زندگی گزارنے کا، لیکن پھر انجام کیا ہے؟ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وبئس المہاد، اور وہ برا بچھونا ہے۔ جہنم جو ہے وہ برا بچھونا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے مہاد، مہاد کہتے ہیں بچھونے کو، بستر کو۔ جہنم جس کا بستر، وہ اندازہ لگائیے، بستر پر آدمی آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، اور جب لیٹتا ہے، جب تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور بستر کے ساتھ انسان بالکل گویا چپک جاتا ہے، اس کے ساتھ بالکل لگ جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، ذرا ذہن میں وہ تصور لائیے کہ جو کہ جہنم میں، جہنم کو بستر بنایا ہوا ہو، جہنم جس کا بستر ہو، جو جہنم پر لیٹا ہوا ہو۔ تو فرمایا وبئس المہاد، اور وہ برا بچھونا ہے جہنم۔ اس کے برخلاف لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ اس دنیا میں ہے کہ متضاد چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، متضاد چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں، اچھا برا، اچھائی برائی، پھر اس کے حساب سے بدلے بھی اچھے برے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اسی انداز پر اچھوں کا ذکر فرمایا تو بروں کا ذکر فرمایا، بروں کا ذکر فرمایا تو اچھوں کا ذکر فرمایا، اچھائی کا ذکر فرمایا تو برائی کا ذکر فرمایا، برائی کا ذکر فرمایا تو اچھائی کا ذکر فرمایا۔ تو فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ اتقوا میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ اس کے معنی ڈرنے کے بھی ہوتے ہیں، بچنے کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ دونوں معنی قریب قریب ہیں، اس لیے کہ جو ڈرتا ہے وہ بچتا ہے، اور جو بچتا ہے تو وہ بچتا اسی چیز سے جس سے ڈرتا ہے۔ تو فرمایا لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے چلتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں۔ وہ جو دنیاوی ساز و سامان ہے، دنیا میں جو پھرنا ہے اور اسباب جمع کرنا ہے، وہ کمانا ہے، وہ تو متاع ہے، بس کچھ گزران کا سامان تھوڑا سا، لیکن متقی پرہیزگاروں کے لیے باغات، اور باغات بھی بہترین اور ہمیشہ رہنے والے، ختم ہونے والے نہیں۔ نزلا من عند اللہ، مہمانی اللہ کی جانب سے۔ آپ کو پتا مہمان کو جو کچھ ملتا ہے، مہمان کو جو کچھ ملتا ہے بغیر محنت اور مشقت کے ملتا ہے، اور بطور اعزاز و اکرام کے ملتا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے، ذلت کے ساتھ نہیں ملتا، بغیر محنت مشقت کے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ ملتا ہے مہمان کو۔ تو اللہ رب العزت یہ جو باغات دیں گے تو بغیر محنت مشقت کے دیں گے، یہاں نہ کوئی ان کے ملنے میں محنت مشقت کہ بھئی لائن لگانی پڑے، نہ ان کے ملنے میں محنت مشقت، اور نہ ان میں رہنے میں محنت مشقت، نہ ان کے استعمال کرنے میں محنت مشقت، اور اعزاز و اکرام کے ساتھ، ذلت کے ساتھ نہیں۔ نزلا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے مہمانی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے نیکی والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ یہ بالکل اسی انداز پر جملہ ہے جیسے ابھی پیچھے گزرا کہ باغات کے لیے اللہ رب العزت نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ ثوابا من عند اللہ، کہ اللہ کی جانب سے بدلا، اور پھر اللہ کے پاس جو ہے تو وہ اچھا بدلا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح باغات کے لیے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے مہمانی، اللہ کی جانب سے مہمانی،
اور جو اللہ کے پاس ہے تو بہتر ہے نیکی کرنے والوں کے لیے. یعنی جو خاص اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات، یہ زیادہ بہتر ہے نیکی کرنے والوں کے لیے. اور یہاں پر یہ لفظ بھی، یہ جو ابرار کا لفظ استعمال فرمایا یعنی نیک لوگ، تو اس سے اس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی ملاقات اور اللہ رب العزت کا دیدار نیک لوگوں کو ملے گا، اور یہ یقیناً جنت سے بڑھ کر ہوگا، جنت کی نعمت سے بڑھ کر ہوگا. اگرچہ یہ نصیب انہی لوگوں کو ہوگا جو کہ جنت میں ہیں، جو کہ جنت میں جائیں گے، جنت سے باہر نصیب نہیں ہوگا، یہ جنت میں جانے والوں کو ہی نصیب ہوگا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جنت کی نعمتوں سے بہتر ہوگا. تو فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. اور فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ضرور ایمان لائیں گے اللہ پر اور جو اتارا گیا تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ان کی طرف. کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو کہ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں میں بعض اہل کتاب بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی خاص طور سے اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بے شک کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اتارا گیا تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ کے آگے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرتے ہوئے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں مول لیتے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا مول. تو ان کا انجام فرما رہے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بدلہ ہے ان کے رب کے یہاں، ان کے رب کے پاس. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب تیز حساب لینے والے ہیں، تیز حساب لینے والے ہیں. یہاں پر اہل کتاب کو بھی شامل کر لیا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی پہلے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرتے ہیں. یہاں پر یہ جو اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا خاشعین للہ، یہ اس لیے استعمال کیا کیونکہ جو اہل کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اس کی بڑی وجہ تکبر ہے، تکبر اور ضد و عناد ہے. لیکن وہ اہل کتاب جو عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے آگے، وہ قرآن پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں. اسی طرح لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا مول نہیں خریدتے. یہ بھی ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ جو اہل کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اس کی وجہ حب مال، یعنی مال حاصل کرنے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی رشوتوں اور ریاست اور اجارہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایمان نہیں لاتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جو لوگ اہل کتاب میں سے مال سے محبت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تھوڑا مول اختیار نہیں کرتے، تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کا انجام اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، ان کا حکم بتا رہے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ ہے کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ان اللہ سریع الحساب، اور اجر دینے میں اللہ کو کوئی دیر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. آگے سب ایمان والوں کو اللہ رب العزت تلقین فرما رہے ہیں چند باتوں کی، اور یہ باتیں بڑی اہم ہیں، خاص طور سے کافروں کے خلاف اور اپنے مذہب پر جمنے کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے. اور یہ باتیں پہلے بھی متفرق انداز میں آ چکی ہیں، لیکن یہاں پر ان سب کو اس ایک آیت میں جوڑا ہے اور جمع فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرو، ایک دوسرے کو تھام رکھو، ورابطوا، اور لگے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہ جو فرمایا صبر کرو، تو یعنی جیسے میں نے کئی مرتبہ بتایا، صبر کی کئی مرتبہ تشریح کی، اس کے اندر سارے صبر آ گئے.
मुसीबत के ऊपर सबर, गुनाहों से सबर, ताअत के ऊपर सबर, किसी परेशानी तकलीफ के ऊपर सबर, ये सारे सबर इसमें शामिल है। यानी सबर करो, वसाबिरू, और एक दूसरे के साथ सबर करो, एक दूसरे को थाम रखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ मिलकर बर्दाश्त करो। गोया के एक तकलीफ है इनफिरादी तकलीफ, उसके ऊपर सबर, और एक परेशानी है इज्तिमाई परेशानी, तो इज्तिमाई परेशानी में इज्तिमाई सबर, एक दूसरे से के साथ मिलकर सबर, दुश्मन के मुकाबले में सबर। तो यह है साबिरू, एक दूसरे के साथ मिलकर सबर इज्तिमाई परेशानियों में, दुश्मन के मुकाबले में। वराबितू, और लगे रहो, यानी अपनी दीन की हिफाजत के लिए लगे रहो, जिहाद के लिए, एलाए कलिमतिल्लाह के लिए, अपनी दीन की सरबुलंदी के लिए, अपने दीन की और मुसलमानों की और इस्लाम की हिफाजत के लिए एक दूसरे से जोड़ में रहो, लगे रहो, ताल्लुक में रहो। रब्त कहते हैं जोड़ को, ताल्लुक को। सरहदों की भी हिफाजत करते रहो, वराबितू, और लगे रहो, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इसकी तशरीह तो कई मर्तबा हो चुकी है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे क्या होगा? इससे अल्लाह फरमाते हैं उम्मीद है कि तुम कामयाब होगे, तुम कामयाब होगे, तुम्हें मुराद हासिल होगी। और कामयाबी क्या है? जैसे पीछे फरमाया, जैसे सूरह मुमिनून में फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। आगे फिर उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत बताया। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, कि ये लोग वारिस होंगे जन्नतुल फ़िरदौस के। और जैसे फरमाया फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नुम से हटा दिया गया जन्नत में दाखिल कर दिया गया, पस वो कामयाब हो गया। तो ये है कामयाबी। तो वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये इन सारे कामों का नतीजा ये होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मीद जाहिर की है कि इससे फायदा ये होगा कि तुम फलाह पाओगे, कामयाबी पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त